اگلے روز تنظیم کے کمانڈنگ آفیسر نے شیر خان اور گل خان کو اپنے آفس میں بلایا۔ دونوں مجاہد کمانڈو سی او کے آفس میں آ گئے۔ اس وقت کمانڈنگ آفیسر میز پر اپنے سامنے شہر کا نقشہ پھیلائے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کمانڈو شیر خان اور گل خان نے السلام علیکم کہہ کر سیلیوٹ کیا اور کھڑے رہے۔ کمانڈنگ آفیسر نے ہاتھ کے اشارے سے سیلیوٹ کا جواب دیا اور کہا بیٹھ جاؤ شیر خان اور گل خان۔ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کمانڈنگ آفیسر نے کہا ہمیں اطلاع ملی ہے کہ بھارت نے ہمارے ملک میں تخریبی کارروائیوں کی خاطر دہشت گردوں کی ایک پارٹی اسمگل کی ہے جو ہماری رپورٹ کے مطابق اس وقت شہر کے اس علاقے میں کسی جگہ چھپی ہوئی ہے۔ یہ دیکھو۔ کمانڈنگ آفیسر نے شہر کا نقشہ شیر خان اور گل خان کے سامنے رکھ دیا۔ دونوں نقشے پر اس گول سرخ نشان کو دیکھنے لگے جو سی او نے لگایا تھا۔ کمانڈنگ آفیسر نے کہا یہ دہشت گرد ہندو ہیں مگر انہوں نے اپنا حلیہ مسلمانوں کا بنایا ہوا ہے۔ تمہیں سب سے پہلے اس علاقے میں جا کر یہ سراغ لگانے کی کوشش کرنی ہے کہ اس علاقے کے کسی مکان میں کوئی نئے کرایہ دار آئے ہیں یا نہیں۔ اگر آئے ہیں تو کس مکان میں رہتے ہیں۔ اس تصدیق کے بعد تمہیں کمانڈو پارٹی لے جا کر انہیں قابو کرنا ہے۔ اگر وہ تم پر فائر کھول دیتے ہیں تو تم جانتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ شیر خان نے پوچھا سر ان دہشت گردوں کی نفری کتنی ہے؟ کمانڈنگ آفیسر نے جواب دیا یہ بھی تمہیں معلوم کرنا ہوگا۔ ہمیں صرف یہ رپورٹ ملی ہے کہ بھارت کی یہ دہشت گرد پارٹی اس علاقے میں کسی جگہ چھپی ہوئی ہے۔ کوئی اور سوال؟ شیر خان نے کہا کوئی سوال نہیں سر۔ کمانڈنگ آفیسر نے پوچھا کوئی اعتراض؟ شیر خان نے کہا نو سر۔ کمانڈنگ آفیسر نے کہا اوکے خدا حافظ۔ دونوں کمانڈو سلوٹ کرنے کے بعد کمانڈنگ آفیسر کے دفتر سے باہر نکل آئے۔ شیر خان نے گل خان سے کہا میرے کوارٹر میں آ جاؤ، ہمیں بہت سی باتوں پر غور کرنا ہے۔ دونوں کوارٹر کے کمروں میں جا کر بیٹھ گئے۔ شیر خان کہنے لگا سی او صاحب نے رپورٹ کے مطابق شہر کے جس علاقے کی نشاندہی کی ہے وہ شہر کی چار دیواری کے باہر ایک پرانی بستی ہے۔ اس بستی کے گلی کوچوں سے ہم دونوں واقف ہیں۔ نائب گل خان نے کہا لیکن ہمیں سراغ رسانی کے لیے کوئی بھیس بدل کر وہاں جانا چاہیے، لیکن بھیس ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کو ہم پر شک نہ پڑے۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ شیر خان نے کہا تمہارے خیال میں تمہیں کس بھیس میں وہاں جانا چاہیے؟ گل خان سوچنے لگا، شیر خان بھی سوچنے لگا۔ گل خان نے کہا بھیس ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ہمیں لوگوں کی ہمدردیاں بھی حاصل ہوں اور وہ کچھ بتاتے ہوئے کترانے کی کوشش نہ کریں۔ شیر خان نے کہا تو پھر اس کے لیے سب سے اچھا بھیس ملنگوں کا ہی ہو سکتا ہے، ملنگ لوگ ویسے بھی بے ضرر ہوتے ہیں۔ گل خان نے کہا یہ ٹھیک رہے گا۔ شیر خان نے کہا میرا خیال ہے ہمیں آج دوپہر کے بعد اس مہم پر نکل جانا چاہیے۔ اوکے گل خان نے جواب دیا۔ دوپہر کے بعد کمانڈو شیر خان اور نائب کمانڈو گل خان نے وہیں تنظیم کے ایک خاص کمرے میں جا کر ملنگوں والا حلیہ بنایا اور کمانڈنگ آفیسر کو رپورٹ کرنے کے بعد ایک خفیہ دروازے سے نکل کر شہر کی طرف چل پڑے۔ دونوں نے لمبے لمبے بالوں کی وگیں لگا رکھی تھی، لمبے چولے پہنے ہوئے تھے، گلے میں رنگ برنگے منکوں کی مالائیں تھیں، ہاتھوں میں چمٹے پکڑے ہوئے تھے اور سڑک کے کنارے کنارے بڑی مسکین صورتیں بنائے اس بستی کی طرف جا رہے تھے جہاں رپورٹ کے مطابق بھارت کی دہشت گرد پارٹی نے کسی مکان میں اپنا خفیہ ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ دونوں نے کندھوں کے ساتھ پرانے تھیلے لٹکائے ہوئے تھے جن میں پہلے ہی سے تھوڑا تھوڑا آٹا ڈال دیا گیا تھا۔ نشان زدہ بستی مشرق کی جانب تھی اور وہاں قریب سے ریل گاڑیاں بھی گزرتی تھیں اور ایک پھاٹک بھی تھا۔ چلتے چلتے دونوں کمانڈوز ریلوے لائن پر آ گئے اور اپنا رخ نشان زدہ بستی کے ریلوے پھاٹک کی طرف کر لیا۔ موسم خوشگوار تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ دونوں کو ریلوے لائن پر چمٹے بجا کر گانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ کام انہوں نے بستی میں جا کر شروع کرنا تھا۔ ریلوے پھاٹک پر پہنچنے کے بعد دونوں کمانڈوز اس کچی سڑک پر ہو گئے جو شارٹ کٹ تھی اور مطلوبہ بستی میں جاتی تھی۔ یہ پرانی بستی تھی، پرانے مکان اور حویلیاں بھی تھیں اور نئے مکان بھی بنے ہوئے تھے۔ بازار میں دکانیں کھلی تھیں۔ دونوں کمانڈو بستی کے ایک سرے سے اس میں داخل ہوئے۔ شیر خان نے گل خان کو بتا دیا تھا کہ ہم ملنگوں کی طرح نہ تو دھمال ڈالیں گے اور نہ گانا وغیرہ گائیں گے اور نہ چمٹا بجائیں گے۔ اس طرح خامخواہ ہمارے ارد گرد لوگ جمع ہو جائیں گے اور بچے ہمارے ساتھ ساتھ چلنے لگیں گے اور ہمیں کھوج لگانے میں دشواری ہوگی۔ بہتر ہوگا کہ ہم خاموشی سے دکانداروں کی بجائے مکانوں کے آگے جا کر تھوڑا تھوڑا چمٹا بجا کر خیرات کے لیے آواز لگائیں اور دیکھیں گے کہ کس گھر میں کون رہتا ہے۔ چنانچہ وہ بستی کے بازار میں سے خاموشی سے گزر گئے۔ باہر کی طرف کچھ نئے اور پرانے مکان الگ الگ کھڑے تھے۔ شیر خان نے کہا پہلے ان مکانوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ ملنگوں کے بھیس میں ہی ایک مکان کے دروازے پر آ کر رک گئے۔ گل خان نے چمٹا بجانے کے بعد آواز بلند کی، سبز پیر کے ملنگوں کو اللہ کے نام پر کچھ خیرات مل جائے، اللہ بھلا کرے گا۔ دوسری آواز پر ایک عورت نے دروازہ کھول کر گل خان کو 1 روپیہ دے کر کہا، بابا جی اس وقت یہی قبول کرو، اللہ بھلا کرے گا بی بی۔ گل خان نے روپیہ لے کر دعا دی اور وہ آگے چل پڑے۔ دوسرے مکان پر بھی اس نے آواز لگائی، وہاں بھی ایک بوڑھی عورت نے انہیں خیرات میں 2 روپے دیے اور وہ اگلے مکان کی طرف چل پڑے۔ شیر خان نے کہا دہشت گرد ضرور کسی ایسی جگہ اور ایسے مکان میں ہوں گے جو باہر سے پرانا لگتا ہے اور جسے دیکھ کر یہی خیال آئے کہ یہ پرانا مکان ہے، اس میں جدی پشتی لوگ رہتے ہوں گے۔ اسی دوران ان کی نگاہ کچھ فاصلے پر ایک پرانے مکان کی طرف گئی
जो एक छोटे से जौहड़ के किनारे पर तन्हा खड़ा था। शेर खान ने कहा, गुल खान, मुझे ये मकान मशकूक लगता है। गुल खान ने कहा, चलो इस मकान पर जाकर आवाज लगाते हैं, अंदर से कोई ना कोई तो निकलेगा। शेर खान ने कहा, नहीं, हमें ये गलती नहीं करनी, जरा ठहरो, वो सामने एक रेडी वाला है, उससे बात करते हैं। दोनों रेडी वाले के पास चले आए। ये एक बूढ़ा आदमी था जो सब्जी बेच रहा था। शेर खान ने रेडी वाले के पास जाकर चिमटा बजाकर खैरात मांगी। बूढ़े ने उन्हें 1 रुपया दिया। शेर खान ने उसे दुआ दी और पूछा, बाबा जी, हमारे पीरो मुर्शिद इस बस्ती में आए हैं, किसी ने कहा है कि वो यहीं किसी मकान में रह रहे हैं। रेडी वाला बोला, बाबा, हमें क्या पता तुम्हारे पीरो मुर्शिद यहाँ कहाँ ठहरे हैं, किसी दुकानदार से जाकर मालूम करो। शेर खान ने मशकूक मकान की तरफ इशारा करके पूछा, इस सामने वाले मकान में कौन रहता है? कहीं हमारे पीरो मुर्शिद इसी मकान में न उतरे हों। रेडी वाले ने कहा, 1 हफ्ता हुआ यहाँ एक नए किराएदार आए हैं, आदमी हैं, दिन को ताला लगाकर चले जाते हैं, शाम को आते हैं, जाकर मालूम कर लो, शायद तुम्हारे पीरो मुर्शिद हों। गुल खान ने पूछा, ये लोग मोहल्ले में किसी से मिलते जुलते नहीं? रेडी वाला बोला, कहा ना, दिन के वक्त ताला लगाकर चले जाते हैं, अंधेरा होने के बाद आते हैं, कभी किसी से नहीं मिलते, तुम खुद जाकर मालूम कर लो। अच्छा बाबा, हम खुद ही पता कर लेते हैं। ये कहकर शेर खान चिमटा बजाता आगे बढ़ा। गुल खान उसके साथ साथ था। गुल खान ने पूछा, क्या ख्याल है, अभी दिन है, इन लोगों का इंतजार कर लें, वो शाम को आते हैं। शेर खान ने कहा, इनका हर हालत में इंतजार करना पड़ेगा, इस तरफ आ जाओ। वो पुराने जौहड़ वाले उस मशकूक मकान के करीब से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मकान पर ताला पड़ा हुआ था। शेर खान ने कहा, रेलवे लाइन के पार एक तकिया है, वहाँ चलकर बैठ जाते हैं, सूरज गुरूब होने के फौरन बाद यहाँ आकर किसी जगह छुप जाएंगे। वो वहीं से रेलवे लाइन की तरफ हो गए। रेलवे लाइन की दूसरी तरफ बोहड़ के दरख्तों के साए में एक पुराना तकिया था, जहाँ पहले ही से कुछ फकीर लोग बैठे हुक्का पी रहे थे। शेर खान और गुल खान भी उनके पास जाकर बैठ गए और जिस किस्म की बातें मलंग लोग किया करते थे, उनसे उसी किस्म की बातें करने लगे। सूरज गुरूब होने में 1-1.5 घंटा बाकी था। दोनों कमांडो मलंगों के भेस में तकिए में ही बैठे रहे। जब सूरज मगरिब की तरफ मकानों के पीछे डूब गया और शाम के हल्के हल्के साए उतरने लगे तो दोनों चिमटा बजाते उठे और बस्ती की तरफ चल पड़े। पुराने जौहड़ वाले मशकूक मकान के करीब आकर वो दरख्त के नीचे बैठ गए। उन्होंने इधर उधर से सूखे पत्ते और झाड़ियां इकट्ठी करके वहां धूनी लगाई, चिमटे जमीन में गाड़ दिए और मलंगों की तरह आलती पालती मारकर बैठ गए। वो इस तरह बैठे थे कि उनका रुख मशकूक मकान की तरफ था। मकान का दरवाजा उस दरख्त से जिसके नीचे शेर खान और गुल खान बैठे हुए थे 50 फुट के फासले पर होगा। अभी दिन की धुंधली धुंधली रोशनी बाकी थी कि उन्हें रेलवे फाटक की तरफ से 5 आदमी आते नजर आए। उनका रुख मशकूक मकान की तरफ था। गुल खान ने शेर खान की तवज्जो उस तरफ दिलाई और कहा, शेर खान देखो। शेर खान ने भी देखा कि कुछ आदमी मकान की तरफ चले आ रहे हैं। इनमें से कुछ आदमियों ने टखनों से ऊपर तक की शलवारें और लंबे कुर्ते पहने हुए थे। दोनों आदमियों ने सफेद धोतियां बांध रखी थी, कुछ की शरई दाढ़ियां भी थी। एक आदमी के हाथ में तस्बीह थी, शक्ल सूरत से वो किसी मस्जिद के इमाम लगते थे। ये कुल 5 आदमी थे। वो लोग शेर खान और गुल खान के करीब से गुजर गए। एक ने आगे बढ़कर मकान का ताला खोला और फिर बारी बारी 5 आदमी मकान में दाखिल हो गए। उनके साथ ही मकान का दरवाजा बंद हो गया। गुल खान ने शेर खान से कहा, क्या ख्याल है? शेर खान ने कहा, मुझे तो मशकूक लगते हैं, ऐन मुमकिन है यही भारतीय दहशतगर्द हो, हमें सीओ साहब को रिपोर्ट करनी चाहिए। उसी वक्त दोनों वहाँ से उठे और अपनी तंजीम के हेडक्वार्टर की तरफ चल पड़े। कमांडिंग ऑफिसर को मालूम था कि दोनों कमांडो सुराग रसानी पर निकल चुके हैं। वो उनका इंतजार कर रहे थे। कमांडो शेर खान और नायब गुल खान ने जाते ही उन्हें पूरी रिपोर्ट दी। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, तुम लोगों ने जिस मकान की निशानदही की है, मुझे 2 घंटे पहले इतला मिल चुकी है कि भारतीय दहशतगर्द उसी मकान में रहते हैं। इससे पहले कि वो कोई तखरीबी कार्रवाई करें, हमें इन्हें फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तुम आज रात पिछले पहर अपनी पार्टी लेकर छापा मारोगे और दुश्मन के इन दहशतगर्दों का खात्मा करोगे। कोई चांस लेने या इंतजार करने का वक्त नहीं। ठीक है सर, शेर खान ने कहा। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, मिशन हर हालत में कामयाब होना चाहिए। इंशाल्लाह सर, शेर खान ने कहा। शेर खान ने उसी वक्त अपने और गुल खान समेत 6 मुजाहिदों की कमांडो पार्टी तरतीब दी और बता दिया कि सबको रात के पिछले पहर अजान के वक्त किस मकाम पर होना चाहिए। शेर खान ने कहा, हमारे पास फुल मैगजीन होना चाहिए। वो लोग यूं ही मकान में नहीं रह रहे, उनके पास भारी मिक़दार में असलहा और गोला बारूद होगा। हो सकता है दस्ती बम भी हों, लेकिन हम उन्हें दस्ती बम फेंकने का मौका नहीं देंगे। अब तुम लोग जाकर आराम करो। सुबह अजान के साथ ही उस जगह पहुंच जाना जहां तुम्हें कहा गया है। सब कमांडो गुल खान और शेर खान समेत अपने अपने क्वार्टरों में चले गए। शेर खान ने रात के 4 बजे का अलार्म लगाया और सो गया। रात के पिछले पहर ठीक 4 बजे क्लॉक के अलार्म ने उसे जगा दिया। उसने फौरन मुंह हाथ धोया, कमांडो की स्याह यूनिफॉर्म पहनी, असलहा निकाल कर मैगजीन वगैरह चेक किया और सुबह की अजान का इंतजार करने लगा। जिस वक्त मस्जिद से फजर की अजान की आवाज बुलंद हुई तो शेर खान फौरन क्वार्टर से निकलकर
پچھلے پہر کے اندھیرے میں ایک طرف کو تیز تیز چلنے لگا۔ یہ ایک خاص جگہ تھی جہاں علاقہ ویران تھا۔ گل خان اور ان کی پارٹی کے دوسرے کمانڈو وہاں پہلے سے پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے مل کر فجر کی نماز پڑھی اور اپنے مشن کی کامیابی کے لیے خدا کے حضور دعا مانگی اور اس درخت کی طرف چلے جہاں چاروں طرف سے بند جیپ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ فوراً جیپ میں سوار ہوئے اور جیپ شہر سے باہر ریلوے لائن والی بستی کی طرف روانہ ہو گئی۔ شیر خان خود جیپ چلا رہا تھا، اس کے ساتھ گل خان تھا۔ سٹین گن انہوں نے نیچے رکھی ہوئی تھی۔ پارٹی کے باقی چاروں کمانڈر بند جیپ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ رات کے پچھلے پہر شہر کے بازار خالی پڑے تھے۔ ان کی جیپ تیزی سے فاصلہ طے کرتی ہوئی ریلوے لائن کے پھاٹک پر آ گئی، جہاں سے وہ جیپ کو لے کر بستی کے مشکوک مکان کی طرف جانے لگے۔ شیر خان نے جیپ کی بتیاں بجھا دیں، جیپ کی رفتار بھی کم کر دی۔ جیپ آہستہ آہستہ چلتی مشکوک مکان کے عقب میں درختوں کی ایک جانب آ کر رک گئی۔ فوراً ساری کمانڈو پارٹی جیپ میں سے نکلی اور شیر خان کی کمانڈ میں اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھی۔ ان سب کو معلوم تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ چاروں طرف اندھیرا تھا۔ کچھ فاصلے پر بستی کے مکانوں میں کہیں کہیں روشنی ہو رہی تھی۔ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ 6-6 فٹ کا فاصلہ ڈال کر مکان کی عقبی دیوار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شیر خان اور گل خان آگے آگے تھے، خاموشی اور رازداری کے ساتھ مکان کی عقبی دیوار کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ دیوار کے ساتھ ایک پائپ چھت سے نیچے تک آ رہا تھا، اس کی نشاندہی کر دی گئی تھی۔ 3 کمانڈو سب سے پہلے آہستہ آہستہ چلتے پائپ کے پاس آئے اور پائپ کے ذریعے دیوار پر چڑھنے لگے۔ شیر خان آگے تھا، گل خان اس کے پیچھے۔ چھت پر پہنچتے ہی بیٹھ گئے۔ اتنے میں باقی کے تینوں کمانڈو بھی پائپ کے ذریعے چڑھ کر چھت پر آ گئے، وہ بھی وہیں بیٹھ گئے۔ شیر خان نے ایک خاص اشارہ کیا، پہلے خود اٹھ کر دبے پاؤں چھت کی دوسری منڈیر کی طرف چلنے لگا۔ گل خان اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ اس طرح پاؤں چھت پر رکھ رہے تھے کہ ذرا سی آہٹ بھی نہیں ہوتی تھی۔ ان کے پیچھے چاروں کمانڈو بھی دبے پاؤں آ رہے تھے۔ منڈیر کے پاس آ کر شیر خان نے نیچے صحن میں نگاہ ڈالی۔ پچھلے پہر کے چھٹتے ہوئے اندھیرے میں اس نے دیکھا کہ صحن خالی پڑا ہے۔ کونے میں ایک زینہ چھت کی طرف جاتا ہے۔ شیر خان نے اس جانب اشارہ کیا اور شیر خان کے پیچھے پیچھے سارے کمانڈو نیچے صحن میں آ گئے۔ وہ صحن میں آتے ہی زینے کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ وہاں اندھیرا تھا۔ سامنے ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ بند تھا، مگر اس کی درزوں میں سے ہلکی ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی۔ شیر خان نے اپنے آدمیوں کو انگلی کے اشارے سے وہ روشنی دکھائی۔ سب نے اپنی اپنی سٹین گنوں کا رخ دروازے کی طرف کر لیا اور سٹین گنوں کے بٹ اپنے کولہوں کے ساتھ لگا لیے۔ وہ ایکشن سے پہلے کے جوش کو بڑی مشکل سے قابو میں کیے ہوئے تھے۔ ہر ایک کمانڈو کی انگلی سٹین گن کے ٹریگر کے اوپر تھی۔ شیر خان اور گل خان بھی اندھیرے میں زینے والی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے تھے۔ آسمان پر صبح کی کافوری روشنی ہونے لگی تھی۔ کمرے کے اندر سے 2 آدمیوں کے بولنے کی دھیمی دھیمی آواز آنے لگی۔ شیر خان نے جیب سے کانچ کی ایک گولی نکال کر صحن کے فرش پر پھینک دی۔ اس سے آواز پیدا ہوئی۔ کمرے سے آدمیوں کے بولنے کی آواز ایک دم رک گئی۔ کمانڈو پارٹی چارج کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ ان کی انگلیاں سٹین گنوں کے ٹریگر پر تھیں۔ ان سب کو معلوم تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اتنے میں کمرے کے دروازے کی اندر والی کنڈی کھلنے کی آواز آئی۔ اس کے بعد دروازے کا ایک پٹ ذرا سا کھلا اور اندر سے ایک آدمی نے جھانک کر صحن میں نظر ڈالی۔ کاؤنٹ ڈاؤن ختم ہو چکا تھا۔ شیر خان کو اسی لمحے کا انتظار تھا۔ جیسے ہی وہ آدمی صحن میں جھانکنے کے بعد سر اندر کر کے دروازہ بند کرنے لگا، شیر خان نے گرج کر کہا، ہالٹ۔ اس آدمی نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگانے کی کوشش کی، مگر اسی دوران کمانڈو پارٹی اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ شیر خان اور گل خان نے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ چوپٹ کھول دیا اور چلا کر کہا، خبردار کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ گل خان اور دوسرے کمانڈو دروازے کی آڑ میں ہو کر شیر خان کو حفاظتی کور دے رہے تھے۔ جیسے ہی شیر خان نے ہالٹ کیا، اندر سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ شیر خان چھلانگ لگا کر ایک طرف ہو گیا۔ کمرے میں اس وقت 4 دہشت گرد ایک چھوٹی میز کے گرد ایک طاقتور بم کو پلاسٹک کے تھیلے میں ڈال رہے تھے۔ 3 آدمی کمرے میں ایک طرف بنے ہوئے لکڑی کے کاؤنٹر کے پیچھے موجود تھے۔ خدا جانے وہ کیا کر رہے تھے۔ انہوں نے شیر خان کی آواز سنتے ہی اپنی سٹین گنوں سے دروازے کی طرف فائرنگ شروع کر دی تھی۔ یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ یہ دہشت گرد ہی ہیں۔ شیر خان نے اپنی پارٹی کو بلند آواز میں کہا، کوئی بچ کر نہ نکلنے پائے۔ وہاں اندھا دھند گولیاں برسنے لگی تھیں۔ جو 4 دہشت گرد میز کے گرد بیٹھے تھے، وہ سب سے پہلے شیر خان اور اس کی کمانڈو پارٹی کی فائرنگ کی زد میں آئے۔ وہ اٹھ کر اپنے اپنے پستول نکالنے لگے تھے کہ مجاہدوں نے ان کے جسم گولیوں سے چھلنی کر دیے اور وہ چاروں گر پڑے۔ کاؤنٹر کے پیچھے چھپے ہوئے 2 دہشت گرد ابھی تک فائرنگ کر رہے تھے۔ شیر خان نے اونچی آواز میں کہا، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، تم چاروں طرف سے گھر چکے ہو۔ لیکن دونوں دہشت گرد برابر فائرنگ کر رہے تھے۔ شیر خان، گل خان اور دوسرے کمانڈو مجاہد دروازے کی آڑ لے کر ان پر فائر کر رہے تھے۔ شیر خان کو یقین تھا کہ جب دونوں دہشت گردوں کا میگزین ختم ہو جائے گا تو وہ انہیں زندہ گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔
ان میں سے کسی ایک کا زندہ گرفتار ہونا ضروری تھا۔ پوچھ گچھ کے بعد ان سے بھارت کے تخریبی عزائم کے بارے میں مفید معلومات حاصل ہو سکتی تھی، لیکن خدا جانے ان دونوں دہشت گردوں کو کیا سوجھی کہ وہ فائرنگ کرتے کاؤنٹر سے باہر نکل آئے اور فائرنگ کرتے ہوئے شیر خان اور گل خان کی طرف بڑھے۔ عین اس وقت پیچھے سے کمانڈو پارٹی کے مجاہدوں نے انہیں اپنی فائرنگ کی زد میں لے کر وہیں ڈھیر کر دیا۔ شیر خان نے غصے میں کہا، تم کو ان پر فائرنگ کا کس نے آرڈر دیا تھا؟ مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ دونوں دہشت گرد مر چکے تھے، ایک کی کھوپڑی اڑ گئی تھی، دوسرے کی گردن میں نہ جانے کتنی گولیاں نکل گئی تھیں اور وہ بھی خون میں لت پت فرش پر پڑا تھا۔ شیر خان نے کہا، دوسری لاشوں کو دیکھو، کوئی زندہ تو نہیں؟ جب فرش پر پڑی 3 لاشوں کو دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ 2 دہشت گرد تو مر چکے ہیں، مگر ایک دہشت گرد ابھی زندہ تھا۔ سٹین گن کا برسٹ اس کے کندھے اور بازو میں سے گزر گیا تھا۔ وہ شدید زخمی تھا مگر ابھی تک سانس لے رہا تھا۔ شیر خان نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اسے فوراً جیپ میں ڈال کر تنظیم کے ہسپتال میں لے چلو۔ 2 کمانڈو مجاہدوں نے اسی وقت زخمی اور نیم بے ہوش بھارتی دہشت گرد کو اٹھایا اور اٹھا کر باہر لے جا کر جیپ میں ڈال دیا۔ شیر خان اور گل خان کمرے سے نکلنے لگے تو انہیں کاؤنٹر کے پیچھے آہٹ سی سنائی دی۔ وہ وہیں رک گئے تھے۔ شیر خان نے گل خان کو اشارہ کیا کہ وہ آگے بڑھ کر کاؤنٹر کے پیچھے دیکھے۔ شیر خان نے سٹین گن کا رخ کاؤنٹر کی طرف کر دیا تھا۔ گل خان سٹین گن آگے کیے ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے سٹین گن کاؤنٹر کی دوسری جانب نیچے کی، کاؤنٹر کے پیچھے سے ایک نوجوان عورت نے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے روتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھے نہ مارنا، خدا کے لیے مجھے نہ مارنا، میں مسلمان ہوں، یہ کافر مجھے اغوا کر کے لائے تھے۔ شیر خان نے عورت سے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ عورت نے روتے ہوئے کہا، میرا نام حشمت بی بی ہے۔ انہوں نے تمہیں کہاں سے اغوا کیا تھا؟ گل خان نے پوچھا۔ عورت نے کہا، ساتھ والے گاؤں میں اسکول میں استانی ہوں، اسکول جا رہی تھی کہ انہوں نے مجھے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور یہاں لے آئے۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، میرے ماں باپ غم سے مر جائیں گے۔ شیر خان نے کہا، فکر نہ کرو، ہم تمہیں تمہارے گاؤں پہنچا دیں گے، آؤ ہمارے ساتھ۔ شیر خان اور گل خان نوجوان عورت کو ساتھ لیے مکان سے باہر آ گئے اور مکان کی عقبی دیوار والے راستے سے تیز تیز چلتے ان درختوں کے پاس آئے جہاں ان کی جیپ کھڑی تھی اور ایک مجاہد ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس وقت صبح کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی اور لوگوں کا ایک ہجوم مکان سے کچھ فاصلے پر کھڑا مکان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ لوگ فائرنگ کی آواز پر وہاں جمع ہو گئے تھے۔ شیر خان نے عورت کو اپنے ساتھ والی سیٹ پر بٹھایا۔ گل خان سے کہا کہ وہ پیچھے بیٹھے اور فوراً جیپ سٹارٹ کی اور جیپ کو پوری رفتار پر چلاتے ہوئے اس علاقے سے نکل آیا۔ جیپ شہر کے باہر والی سڑک پر تیز رفتاری سے جا رہی تھی۔ شیر خان کو احساس ہوا کہ ایک دہشت گرد زخمی حالت میں گاڑی میں بے ہوش پڑا ہے، اسے جتنی جلدی ہو سکے تنظیم کے ہسپتال میں ابتدائی طبی امداد مہیا کرنی ہے تاکہ وہ زندہ بچ جائے اور اس سے پوچھ گچھ کی جا سکے۔ سڑک پر زیادہ ٹریفک نہیں تھی، وہ گاڑی کو تیز چلا رہا تھا۔ نوجوان عورت جسے بقول اس کے بھارتی دہشت گرد اغوا کر کے لائے تھے، شیر خان کی ساتھ والی سیٹ پر خاموش بیٹھی ہاتھ جوڑ کر خدا سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ شیر خان نے اسے تسلی دی اور کہا، گھبراؤ نہیں، ہم پہلے تمہیں تمہارے گاؤں پہنچائیں گے۔ عورت شیر خان کو دعائیں دینے لگی، اللہ تمہارا بھلا کرے، تم نے مجھے کافروں سے بچا لیا۔ جیپ ایک گاؤں کے قریب سے گزری تو عورت نے کہا، بس مجھے یہیں اتار دیں، وہ سامنے میرا گاؤں ہے۔ شیر خان نے بریک لگا دی اور کہا، ہم تمہیں تمہارے گاؤں چھوڑ آتے ہیں۔ عورت نے ہاتھ جوڑ کر کہا، نہیں نہیں بھائی جان، میں خود ہی چلی جاؤں گی، آپ میرے ساتھ گئے تو پولیس کو دیکھ کر لوگ باتیں بنائیں گے، میں اکیلی چلی جاؤں گی، اللہ تمہیں دونوں جہان میں کامیاب کرے۔ اور عورت جلدی سے دروازہ کھول کر جیپ سے اتر گئی اور کھیتوں کے درمیان پگڈنڈی پر تیز تیز چلنے لگی۔ شیر خان کو خود بھی جلدی تھی، جیپ میں بھارتی دہشت گرد زخمی حالت میں پڑا تھا۔ اس نے عورت کو جانے دیا اور جیپ تیزی سے آگے بڑھا دی۔ وہ عورت جس نے اپنا نام حشمت بی بی بتایا تھا کھیتوں میں کچھ دور تک چلتی رہی، پھر ایک جگہ رک کر اس نے پیچھے دیکھا۔ سڑک پر کمانڈوز کی جیپ اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ اس عورت نے راستہ بدل لیا اور بائیں جانب والے کھیت کے ساتھ چلتی چلتی اس گاؤں سے آگے نکل آئی جس کے متعلق اس نے شیر خان کو بتایا تھا کہ وہ اس گاؤں میں رہتی ہے۔ گاؤں کو پیچھے چھوڑ کر وہ ایک سڑک پر آ گئی۔ سڑک کے پار شہر کی ایک مشہور کالونی کی کوٹھیاں اور مکان دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ عورت ایک بس اسٹاپ پر آ کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ ایک خالی رکشہ قریب سے گزرا تو اس نے اسے ہاتھ دے کر روکا۔ جلدی سے اس میں سوار ہوئی اور رکشے والے کو اس علاقے میں جانے کا کہا۔ رکشہ وہیں سے گھوم کر واپس روانہ ہوا۔ رکشہ شہر کی کالونی کی سڑکوں پر سے گزرتا شہر کے شمالی علاقے میں آ گیا جہاں دریا کا پل تھا۔ دریا کا پل عبور کرنے کے بعد رکشہ آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ دونوں جانب کھیت شروع ہو گئے، پھر ایک ویران میدان آ گیا، یہاں سے بھی رکشہ آگے نکل گیا۔ آگے شمیم کے درختوں کا ایک بڑا گنجان ذخیرہ شروع ہو گیا۔ عورت نے وہیں رکشہ رکوا لیا، رکشے والے کو 50 روپے کا نوٹ دیا اور درختوں کے ذخیرے کی طرف چل دی۔ اس علاقے میں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ عورت درختوں کے ذخیرے میں چلتی رہی، ایک جگہ ذخیرہ ختم ہو گیا۔ اب سامنے ایک ویران زمین تھی جہاں سوائے جھاڑیوں
और घास के और कुछ नहीं था। औरत इन झाड़ियों के पास आकर एक लम्हे के लिए रुकी। उसने गर्दन मोड़कर अपने पीछे एक निगाह डाली। शायद वो देखना चाहती थी कि कोई उसका ताक़ुब तो नहीं कर रहा। जब उसे तसल्ली हो गई कि उसका ताक़ुब नहीं किया जा रहा तो वो आगे को चल पड़ी। वीरान मैदान में मिट्टी का एक बहुत बड़ा टीला था जिसको भूरी झाड़ियों ने ढांप रखा था। उसके अकब में किसी पुरानी इमारत का खंडर था। औरत इस खंडर के पास आकर एक पुरानी ईंटों के ढेर के पास बैठ गई, जैसे चलते चलते थक गई हो और जरा आराम करने के लिए रुकी हो। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। वो ये मालूम करना चाहती थी कि उसके पीछे कोई लगा हुआ तो नहीं। औरत 6-7 मिनट तक उसी जगह बैठी रही। थोड़े थोड़े वक्फे बाद वो पीछे दरख्तों के जखीरे की तरफ देख लेती। वहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। औरत उठकर पुरानी इमारत के खंडर की तरफ चली गई। ये किसी कदीम तारीखी इमारत का खंडर था जो बहुत ही शिकस्त हालत में था। औरत खंडर के अकब में आ गई, जहाँ खंडर की एक दीवार में शगाफ पड़ा हुआ था। वो उसमें से खंडर में दाखिल हो गई। आगे खंडर की इमारत का वीरान सहन था, जहाँ ईंट पत्थर इधर उधर बिखरे हुए थे। सामने वाली शिकस्ता दीवार में खंडर के अंदर जाने का तंग रास्ता बना हुआ था। औरत उसमें से गुजर कर खंडर के अंदर चली गई। जैसे ही वो अंदर गई, दूसरी जानिब से एक आदमी अचानक निकल कर उसके सामने आ गया और उसने उसे वहीं दबोच लिया। औरत ने उसे डांटते हुए कहा, भीकू, बंदे को पहचान लिया करो, पीछे हटो। मुकंद लाल अंदर ही है या कहीं गया हुआ है? वो आदमी जिसका नाम भीकू था और जो भारतीय दहशतगर्दों के इस खुफिया ठिकाने का मुहाफिज था, जल्दी से पीछे हट गया और बोला, अंदर ही है। इस कोठरी में से एक जीना नीचे तहखाने में उतरता था। ये औरत उस जीने से उतरकर नीचे तहखाने में आ गई। तहखाने में फर्श पर एक तरफ 2 बड़ी मोमबत्तियां रोशन थीं। 2 आदमी दरी के फर्श पर बैठे थे। एक आदमी शॉटगन पकड़े जीने के पास खड़ा था। उसने औरत को जीने उतरते देखकर पहचान लिया और पीछे हट गया। जो 2 आदमी दरी पर बैठे हुए थे, उनमें से एक क्लैशनकोफ को साफ कर रहा था, दूसरा स्टेन गन में मैगजीन डाल रहा था। उस आदमी की छोटी मुसलमानों जैसी दाढ़ी और बड़ी बड़ी मूछें थीं। उसका नाम मुकंद लाल था और ये पाकिस्तान में भारतीय तखरीबकारों के नेटवर्क का सरगना था। उसने औरत को देखा तो हैरान होकर पूछा, राम दुलारी, तुम कैसे आ गई और बाकी लोग कहाँ हैं? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।